اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ایک چیز دیکھیے، قرآن نے کہا کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، یہاں پر ایک چیز ہے، روز قیامت قریب آ رہا ہے، اور ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم 15 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، یہ ہم ہو نہیں گئے، ہماری زندگی کے خرچ ہو گئے، باقی جتنے ہیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہماری زندگی جو تھی اس میں جتنے قریب خرچ ہو گئے اور اتنے ہی ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا پہلا عقیدہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو مرنے کے بعد اٹھنے کے منکر ہیں، کہ جو مر گئے وہ گزرا ہوا زمانہ، آگے کچھ نہیں، لیکن ہمارا ماننا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد ضرور اٹھیں گے۔ قرآن نے کہا کہ ایک طرف قریب ہے لوگوں کا حساب، یعنی جو دن جا رہا ہے وہ دن ہمارا حساب کا قریب آتا جا رہا ہے، یعنی روز قیامت قریب آتا جا رہا ہے، اور قیامت اسی امت پر آئے گی، اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں۔ تو کس غفلت میں ہے؟ اب غفلت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے، جیسے 29ویں پارے میں آیت کریمہ ہے، آیا حسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ گمان کرتا ہے آدمی کہ ہم اسے بے جا چھوڑ دیں گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی ہے، جیسے چاہو گزار لو، لیکن ایسا نہیں۔ تو ایک گمان، کون سا گمان ہے جس کی وجہ سے آدمی بھول میں زندگی گزارتا ہے؟ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ موت برحق ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کیونکہ موت ایک دن سب کو آنی ہے، سب کا اعمال، حساب و کتاب سب کا ہونا ہے۔ تو کس چیز نے جو ہے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ایسی دوسری آیت کریمہ میں مل جائے گی، آیا حسب الانسان ان لن نجمع العظام، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ مرنے کے بعد ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، تب بھی اللہ رب العزت اس بات پہ قادر ہے کہ ہماری ہڈیوں کو پھر جمع کر دے گا۔ آیا حسب الانسان ان لن نجمع العظام، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک اللہ رب العزت جو ہے ہماری ریزہ ریزہ ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو کس چیز کا گمان ہے؟ اپنے اعمال سے پھرا ہوا۔ یہاں تک کہ زندگی کا تجربہ یہ ہے، جب تک کسی کے گھر میں موت نہیں ہوتی تب تک اسے موت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات پریکٹیکل ہے، میں بتا رہا ہوں، سمجھیے بات کو۔ جب تک کسی کو ٹھوکر نہیں لگتی ہے تب تک اسے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ گھر میں میت ہوئی تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، کچھ ہے یا کچھ کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی بیمار نہ پڑے، اس کے گھر میں موت میت نہ ہو، اس کے گھر میں کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بڑی بیماری نہ آئے، تب تک وہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بڑی اچھی، اس بھول کی زندگی میں گزارتا۔ لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی موت میت ہو جائے، تب اس میں جا کر کوئی جھٹکا لگتا ہے کہ نہیں، دنیا ہمیشہ بھی نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے پاس جانا، تب جا کر کے اس کا دماغ کھلتا ہے۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ قیامت کو یاد کرو، قیامت کو یاد کرو، اس لیے وہ قریب ہے اور اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، جیسے قیامت قریب ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، وہ 1400 سال پہلے ہوا تھا، میرے نبی نے کیا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے اور قیامت قریب ہے، اب اس سے زیادہ دور کا فاصلہ نہیں رہا ہے، قرآن کا حکم آج ہی یہی۔ تو قیامت، لوگوں کا حساب بھی قریب ہے، قیامت بھی قریب ہے، پھر کس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ مومن کی ایسا نہیں ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس اعتبار سے گزاری جیسا کہ اس کے نبی نے اسے بتا فرمائی، شریعت نے جیسے اسے گزارنے کا دریا ہے ویسے گزارے، اسلام جس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیتا ہے ویسے زندگی گزارے۔ بھلے ہماری
چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو فرق نہیں پڑتا، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو فرق نہیں پڑتا، بس ہمارے حصے میں نیکی ہونا چاہیے. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ بڑی نیکی کو پسند کرتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہے تو چھوٹی سی نیکی کے بدلے میں ہماری بخشش فرما دیتا ہے. سمجھے؟ وہ اس بات پر قادر ہے، وہ تو بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. سمجھے؟ اس لیے تو قرآن میں بھی کہا آتا ہے بائت القار وکان بالمؤمنین رحیما، رب مؤمنین پر رحم فرماتا. اگر اس کا رحم نہ ہو نا تو ہم تباہ برباد. سمجھے؟ تو ہم قرآن کا یہ فرمان کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے. اب جو چیز نزدیک آ جاتی ہے تو ہم کھلبلاتے پھرتے. ابھی کوئی یہ فرمان آ جائے ٹی وی پہ کہ نہیں بہت تیزی کے ساتھ زلزلہ ادھر آ رہا ہے اور اتنا اتنا ایسا ہوگا ہے، تو آدمی اوپر نیچے ہو جائے. کوئی کچھ سنبھالے گا، کوئی کچھ سنبھالے گا، کوئی کچھ ہی دیکھے گا. نہیں سمجھے؟ تو آدمی ایک خبر کے بعد جو ہے اس کا رنگت بدل جاتی ہے، اس کا چلن بدل جاتا ہے، اس کی ذہنیت بدل جاتی ہے. تو قرآن کا یہ فرمان بھی تو ہماری ذہنیت کو بدل سکتا ہے، کیونکہ ذہن کو بدلنے کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے، ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک اللہ والے گزرے ہیں، آیت تو مفہوم بتا رہا ہوں، آیت یاد نہیں آ رہی. کیا ان لوگوں کا وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر اور دعا کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں؟ وہ ڈاکو تھے، انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی کہ ان لوگوں کا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ اپنے رب سے توبہ کریں، گناہوں کو باز آ جائے. یہ آیت کریمہ انہوں نے سنی اور ایسی سچی توبہ کی کہ اپنے وقت کے ولی بن گئے. تو زندگی بدلنے کے لیے قرآن کریم کا یہ جملہ بھی کافی ہوتا ہے اگر دل میں اتر جائے. تو یہی ایک کافی ہے ہمارے لیے کہ ہمارا حساب قریب ہے اور ہم کس گمان میں زندگی گزرے کہ ہم مریں گے نہیں، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ہم کو کوئی پوچھگچھ نہیں ہوگی، ہمیں بیزا قبول چھوڑ دیا جائے گا، ہم سے روزوں کا، نمازوں کا، حج کا، زکات کا، فطرے کا، ہماری روزمرہ زندگی کا، ہمیں کیا ہم سے ہمارے گھر کے تعلق سے بھی سوال نہیں ہوگا. یہاں تک کہ ہم نے گھر میں اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، ماں باپ سے لے کر بھائی تک، بھابھی تک، بہنوں تک، بھتیجوں تک، بھائی تک، بھانجوں تک، چچاؤں تک، چچیرے بھائیوں تک، ہر ایک کے تعلق سے ہم سے سوال کیا جائے گا. کوئی چھٹکارا نہیں، سوال ہر ایک چیز کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے بے فضول ہے، خالی رمضان آئے ہم نے عبادت کرنی کافی ہے. حالانکہ رمضان ادا کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ متقی بن جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. رمضان دینے کا مقصد یہ ہے، ادا کرنے کا مقصد یہ ہے. تو لوگ کیا ہے اپنے اعمال سے، یعنی حساب و کتاب سے، روز قیامت قریب ہے، اب تک غفلت میں. یہ غفلت اچھی نہیں. حالانکہ یہ ان لوگوں کے منکرین بعض کے حق میں نازل ہوئی جو اس بات کے منکر تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا. الحمدللہ ہم اہل اسلام والے، اہل سنت والجماعت والے، قرآن کا اپنا عقیدہ رکھنے والے اور اللہ کو ایک ماننے والے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد ہمیں پھر دوبارہ اٹھائے گا اور زندہ کرے گا.